السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ ورد اللہ، اور پھیر دیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جو کفروا، کافر تھے، بغیظہم، اپنے غصے کے ساتھ، لم ینالوا، نہیں حاصل کی انہوں نے، خیرن، بھلائی، وکفی اللہ، اور کافی ہوا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، القتال، جنگ کے بارے میں، وکان اللہ، اور اللہ ہے، قویًا، طاقتور، عزیزاً، غالب۔ ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکی، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں جو کافروں کو شکست حاصل ہوئی اس کا خاکہ بیان کیا ہے کہ غزوہ احزاب میں کفار و مشرکین نے 1 ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا، یعنی کہ مدینہ کا گھیراؤ 1 پورے مہینے تک کیا رکھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے اور ان پر ٹھنڈی ہوا چلا دی، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا تو ٹھنڈی ہوا چلا دی۔ وہ ہوا طوفانی تھی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جو کھانا یعنی کہ خوراک کھانے کے لیے انہوں نے چولہوں پر چڑھائی ہوئی تھی وہ دیگیں الٹ گئیں، ان کے خیموں کو آگ لگ گئی، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، یعنی کہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، بغیر جنگ لڑے ان کو شکست ہوئی، یعنی کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اب جب وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ وہ جنگ لڑ نہیں سکے، سوچتے جا رہے تھے کہ ہم جنگ بھی نہیں ان سے لڑ سکے، بغیر یعنی کہ ان سے مقابلہ کیے ہی شکست کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یعنی کہ مال بھی نہیں لگا اور ہم یعنی کہ شکست سے بھی 2-4 ہو کر جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی تھا، یعنی کہ ان کے سرداروں میں سے عمرو بن عبدود، وہ یعنی کہ جو شاہ سوار تھا وہ 1000 شاہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس قدر مہارت رکھتا تھا میدان جنگ میں۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو اب ان سرداروں نے سوچا کہ ہم شکست سے بھی 2-4 ہو کر جا رہے ہیں اور اپنے ایک ساتھی کو جو کہ اس قدر مہارت رکھتا تھا، یعنی کہ ہمارے قریبی ساتھیوں میں سے تھا اور ہمارے ساتھ یعنی کہ اس قدر وہ یعنی کہ ایک درجہ رکھتا تھا ہمارے درمیان، تو ہم کیوں نہ اس کی لاش کو ساتھ میں واپس لیتے چلیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے درخواست کی کہ آپ ہم سے 10,000 لے لیں، 10,000 لے کر ہمارے ساتھی کی لاش دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ جو لاش ہے وہ لے جا سکتے ہو، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر آگے دیکھیں ذرا، اور خود یعنی کہ کوئی وہ بھلائی حاصل نہیں کر سکے، بغیر کسی بھلائی کے وہ واپس لوٹے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور زبردست ہے۔ یعنی کہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی معرکہ حق و باطل پیش آیا، جس میں غزوہ بدر بھی تھا جو سب سے پہلا معرکہ تھا اور مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، کوئی ساز و سامان بھی زیادہ نہیں تھا، تعداد بھی اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ شامل حال تھی، کیونکہ ان میں جذبہ ایمانی موجود تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اور اس غزوہ میں بھی یہی صورتحال ہوئی کہ ان میں جذبہ ایمانی اور یعنی کہ ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور جس کی مدد یعنی کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہے، ہر طاقت سے زیادہ طاقت رکھنے والا، زبردست ہے۔ اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے وہ اسی طرح سے کامیاب و کامران ہوا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں، الفاظ مانا وَأَنزَلَ اور اتار دیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروا ان کی مدد کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتأسرون اور قید کرتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو۔ اب دیکھیں ترجمہ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ اب اس آیت میں اہل کتاب دیکھیں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اہل کتاب کون ہے؟ یہودی لوگ۔ غزوہ احزاب میں چونکہ جو یہودی لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں سے جو معاہدہ کر رکھا تھا صلح کا، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس معاہدہ کے تحت، اس یعنی کہ معاہدہ صلح کے تحت وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اندر ہی اندر یعنی کہ سیاست کرتے ہوئے کفار و مشرکین سے مدد کا وعدہ کر لیا۔ اب چونکہ غزوہ احزاب میں ہی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش کا علم ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس غزوہ میں یعنی کہ کفار و مشرکین سے مقابلہ کیا۔ جب وہ شکست سے دو چار ہو کر واپس لوٹ گئے تو پھر جب وہ شکست سے دو چار ہو کر واپس لوٹ گئے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یعنی کہ اللہ کے حکم سے یہودی یہ جو یعنی کہ ان کا قلعہ مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب تھا، یہ ایک مضبوط قلعہ میں رہتے تھے، ان کا محاصرہ کر لیا۔ 24-25 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پھر ان ہی کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا۔ تو اس کتاب کی روشنی میں جو فیصلہ کیا گیا اس کا ذکر ہے کہ یعنی کہ ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، یعنی کہ وہ جب خوف زدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، 24-25 دن کے محاصرے کے بعد وہ کچھ نہ کر سکے تو یعنی کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کتاب کی روشنی میں جو فیصلہ کیا تو وہ بتایا گیا ہے تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے۔ تو اس کتاب کی روشنی میں یہ فیصلہ ہو کہ ان کے جتنے بھی نوجوان تھے نا وہ قتل کر دیے گئے۔ اس کتاب کی روح سے یہ فیصلہ تھا، تو وہ قتل کر دیے گئے، تو کتنوں کو تم قید کر لیتے تھے، یعنی کہ اس کتاب کی روشنی میں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ یہ تھا کہ نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ قتل کر دیے گئے، اور ان کے جو بچے تھے چھوٹے اور عورتیں تھیں ان کو قید کر لیا گیا۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی کہ بیان فرمایا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ معنی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، پھر لفظ با لفظ کرنے کے بعد آپ کو ترجمہ ایک جملے کی صورت میں جب یاد ہو جائے گا اچھے طریقے سے، تو آپ نے اس کا جو یعنی کہ تشریح ہے، اس کے پیچھے جو واقعات ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے۔ سمجھ کر جو یاد کرنے کا مزہ آتا ہے وہ الگ سے ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھے طریقے سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ہم نے صرف اس کو ریڈنگ کے طور پہ نہیں لینا، یہ بیٹا ہماری ہسٹری ہے، یعنی کہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا اس میں کیا کیا مسائل پیش آئے، کون کون سے مارکے پیش آئے، پھر جب وہ مارکے پیش آئے اس میں کیا کیا مسائل سامنے آئے، پھر ان مسائل کا حل کس طرح سے کیا گیا۔ جیسے اس میں غزوہ خندق کا ہے
کتنا زبردست نالج ہے نا کہ یہاں سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، یعنی کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو جن کا شروع سے آغاز ہوا، جو مسلمانوں نے ٹیکنیکس اپنائی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو مسائل پیش آئے ان مسائل کے حل میں مسلمانوں نے کیا کیا، پھر کس طرح سے جذبہ ایمانی کو اپنی قوت بنائے رکھا، پھر کس طرح سے حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اللہ سے مدد کی اپیل کی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی، پھر اس مدد کے ذریعے ان کو فتح نصیب ہوئی، فتح کے بعد بھی وہ کبھی اترایا نہیں کرتے تھے، بے حد عاجزی اور شکر گزاری کا اظہار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو یعنی کہ اہل کتاب تھے، منافقین تھی، ان کی سازشیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو یعنی کہ سیاست کے ذریعے، چالوں کے ذریعے شکست دینے کی کوشش کی، وہ بھی ہمارے لیے آگے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی دیتی ہے کہ کس طرح سے یہ معاملے پیش آئے، تو ان مسائل میں ہم نے کس طرح سے یعنی کہ ہمارے لیے قرآن پاک میں رہنمائی دی گئی ہے۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ اس کو آپ صرف ریڈنگ کے طور پہ نہ لیا کریں، دلچسپی سے خود یعنی کہ خود واقعات کو ڈیٹیل سے پڑھ کے جہاں سے بھی آپ کو میسر آئیں، تفاسیر بہت ساری ہیں، ان کو پڑھیں، خود جاننے کی کوشش کریں، تو پھر یہ چیزیں جب ہماری شخصیت میں شامل ہو جاتی ہیں تو ہمیں یعنی کہ ہمارے ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے، ہمارا ایمان جو ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کو یعنی کہ اس طرح سے لیا کریں کہ ایک تو آپ کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ آئندہ یعنی کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے وہ بھی ہمیں یعنی کہ یاد دہانی اس کی کروائی جا رہی ہے، اس میں وہ بھی ہمیں بخوبی یاد ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں آگے ہم نے اپنی عملی زندگی میں ان کو کیسے اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کو سمجھ کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔